اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک صورت پڑھیں، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر انشاءاللہ پیسے دے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ اچانک بے شمار پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ باتیں بہت ہی حکمت والی ہیں، عقل والی ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے تو ہم کیسے مانگیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو، اپنی یعنی کہ ضروریات اللہ کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ اور اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ہماری کیا کیا ضرورتیں ہیں، ہمیں کیا کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، وہ اللہ ہے۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت اپنے بچے کو یعنی کہ بہت زیادہ پیار کر رہی تھی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ مجمعین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ سامنے جو عورت ہے اس کا دل کرے گا کہ یہ اپنے بچے کو ایندھن میں ڈال دیں، یعنی کہ آگ میں ڈال دیں، جہنم کی آگ میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے فرمایا نہیں صاحب، نہیں ہے اللہ کے رسول، اس کا دل کیسے کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ۔ اس ماں سے 70 ماؤں، یعنی کہ 70 ماؤں سے، یعنی کہ 70 سے ضرب دی جائے تو اس سے بھی زیادہ، ماشاءاللہ، اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم اسلام کی فطرت میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے آپ کو توجہ نہیں دے رہے، یعنی کہ اسلام کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ جیسے جیسے آپ اسلام کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین، ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں سے کون سا کوئی مشکل بات ہے؟ تم جتنی اللہ سے کرتے ہو، تم جتنا اللہ کے قریب ہو، اللہ بھی اتنا تمہارے قریب ہے۔ یعنی کہ آج ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا حساب لگائیں کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں، یعنی کہ اللہ سے ہم یعنی کہ کتنی کی محبت رکھتے ہیں، کتنی ہمارے دل میں چاہت ہے نماز کی، کتنی ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ بالکل بھی، یعنی کہ کئی تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، نماز پڑھا کریں۔ جتنی دیر تک نماز نہیں ہے نا، آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہے، یہ پیسہ آزمائش ہے، پیسہ آزمائش ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی سے دل لگا کر آپ کو پیسہ مل رہا ہے تو وہ پیسہ نعمت ہے، یہ پیسہ آزمائش ہے کہ تم اور بڑھو، تم اور اپنے کفر میں بڑھو۔ یعنی کہ کفر صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی بھی نہ کرنا، یہ بھی کفر ہے، یعنی کہ انکار کر دینا۔ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، ہم نے کہا کہ ہم نہیں پڑھ رہے، سیدھی سی بات ہے، نہیں پڑھ رہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، مال جھوٹ بول کر بیچ رہے ہیں۔ اپنے تاجروں کی طرف، اپنے آپ کی طرف، اپنے جتنے بھی نوجوان نسل کی طرف آپ دیکھ لیں، بالکل بھی یعنی کہ توجہ نہیں ہے اسلام کی طرف، میلوں دور۔ لیکن اب بھی واپسی اب بھی ممکن ہے۔ اب عمل دیکھ لیتے ہیں جی، عمل کیا ہے؟ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک سورت پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر انشاءاللہ عزوجل، یعنی کہ معجزات آپ کی زندگی میں ایسی ہونے لگ جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، آپ کے پاس رزق کی فراوانیاں ہوں گی، اور آپ لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو میرے بھائی میری بہن، یہ دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرما دیا۔ سورۃ الکوثر کا یہ عمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین یعنی کہ 3 آیات کی یہ صورت ہے، مختصر ترین لیکن پراثر، بہت ہی کارآمد، بہت ہی یعنی کہ بہترین چیز ہے۔ پڑھا کریں، لازمی پڑھا کریں، اور یعنی کہ ساتھ ایک مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے،
7 مرتبہ یہ صورت روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پر آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ تا قیامت رکھے، ہماری نسلوں کو بھی، یعنی کہ جو مسلمان امت مسلمہ کی اگلی نسل ہے، اب کی نسل کو بھی، یعنی کہ جتنی اختتام تک امت مسلمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمتیں فرمائے، ان کو یعنی کہ وہ پھلتی پھولتی بڑھتی رہیں، آمین۔ کہ ملتے ہیں بہت جلد اگلی مجرد ترین عمل کے ساتھ، دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔